باب القسامتی، قسامت اسم وضع موضع الاقسامی، قسامت یہ اسم ہے جو مصدر کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے، جو مصدر اقسام قسم لینا یا قسم دینا۔ شریعت میں ایمان یقسم بها اہل محلۃ و دار وجد بها قتیل به اسر، وجد فیہا قتیل به اسر۔ شریعت میں قسامت ان قسموں کو کہتے ہیں جو کسی محلے یا گھر والوں سے لی جائیں، جس محلے میں کوئی مقتول پڑا ہوا مل جائے جس پر قتل کے اثرات ہوں۔ کسی محلے میں ایسا مقتول مل جائے پڑا ہوا جس پر قتل کے اثرات ہوں، تو اس محلے والوں سے یا جس گھر میں موجود ہے اس گھر والوں سے قسمیں لینا، ان کو قسامت کہا جاتا ہے۔ اور سببها، اس قسموں کا سبب کیا ہے؟ وجود القتیل، مقتول کا پایا جانا، اور اس کا رکن اجراء الیمین المذکورہ علی لسانہ، ان لوگوں سے قسمیں لینا۔ وشرطها بلوغ المقسم وعقله وجریته ووجود وصل القتل فی المیت۔ جو مقسم، قسم دینے والا جو ہے، یا مقسم کا بالغ ہونا، اس کا عاقل ہونا، اور میت پر قتل کے اثرات پایا جانا، اور 50 قسمیں لینا۔ حکم القضاء بوجوب الدیۃ ان حلفوا، اگر وہ لوگ قسمیں اٹھا لے تو ان پر دیت واجب کر دی جائے گی۔ مسئلے میں آگے باب میں یہ آئے گا نا کہ ایک محلے میں کوئی بندہ مقتول مل گیا، پتہ نہیں ہے اس کا قاتل کون ہے، اس محلے والوں سے پتہ کرے بھئی کہ یہاں پہ اس کا قاتل کون ہے، کسی کو نہیں پتہ، وہ کہتے ہیں ہمیں کسی کو نہیں پتہ۔ ان میں سے 50 بندوں سے قسمیں لیں گے، جو قسم دے کے کہیں، کن بندوں سے قسمیں لیں گے وہ آگے تفصیل ساری آ جائے گی۔ وہ قسم دیں گے کہ ہم نہ اس کے قاتل ہیں، نہ ہمیں اس کے قاتل کا پتہ ہے۔ جب انہوں نے یا تو ظاہر اگر انہیں قاتل کا پتہ ہوا تو وہ اس کا نام بتائیں گے، اگر انہوں نے قسمیں اٹھا لی، مسلمانوں نے قسمیں اٹھائی ہیں کہ ہم اس کے قاتل کو نہیں جانتے ہیں، تو پھر وہ ان کی قسمیں مان لی جائیں گی، اور ان سے قصاص کسی پر لازم نہیں ہوگا، سارے مل کر دیت اس مقتول کی ادا کریں گے۔ یعنی یہ قسمیں اس لیے اٹھائیں گے تاکہ ان سے قصاص ان سے ساکت ہو جائے، جو انہی میں سے کسی بندے سے لینا تھا تو وہ ساکت ہو جائے گا، اور اگر وہ کوئی بندہ ان میں سے قسم نہیں اٹھاتا، اس کا مطلب ہے اسے قاتل کا پتہ ہے، قاتل بتا دے گا تو اسی قاتل سے بدلہ لیا جائے گا، ورنہ پھر یہ جو لوگ ہیں محلے والے، ان سے دیت لی جائے گی۔ ومحاسنها خطر الدماء، اس قسمیں لینے کی وجہ اور اس کا حسن اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ خونوں کو بچایا جائے ضائع ہونے سے۔ وخلاص المتهم بالقتل یعنی القصاص، جس بندے پر قتل کی تہمت ہے اسے قصاص سے بچایا جائے۔ یعنی قاتل پکا اگر تو پتہ ہو تو پھر تو اس سے قصاص لیا جائے گا، جب پتہ ہی کوئی نہیں ہے، کسی پر تہمت کو لگا دیتا ہے جی فلانا قاتل ہے، تو اس سے قصاص لازم ہو جائے، اس پر قصاص لازم ہو جائے گا۔ تو ایسا بندہ جو کہ اس پر صرف قتل کی تہمت ہے، اس سے قصاص ساکت کرنا مقصود ہے۔ ودلیل شرعیتها، اس کے جائز ہونے کی دلیلیں حدیث ہیں جو اس باب میں وارد ہوئی ہیں۔ کسی محلے میں کوئی مقتول پایا گیا تو یہ معلوم نہیں کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے، تو 50 بندوں سے قسمیں لی جائیں گی، جن کو ولی منتخب کرے گا، اس مقتول کا ولی ان کو متعین کرے گا، اور وہ قسم کیا دیں گے؟ باللہ ما قتلنا، واللہ کی قسم ہم نے اسے قتل بھی نہیں کیا اور ہمیں اس کے قاتل کا پتہ بھی نہیں ہے۔ لا علمنا له قاتلا، ہم اس کو قاتل کو جانتے بھی نہیں ہیں، ہمیں اس کا علم بھی نہیں اور ہم نے اسے قتل بھی نہیں کیا۔ یہ دو قسمیں اٹھائے گا، وہ قسم ایک ہی اٹھائے گا، مطلب دو باتیں کہے قسم اٹھا کے۔ ولی کو اختیار کرے گا کیونکہ قسمیں لینا اس کا حق ہے، اس نے کیوں لینا ہے؟ قصاص لینا ہے اس نے، تو یہ جن لوگوں سے قسمیں لینی ہے تو ان کو متعین بھی کون کرے گا؟ ولی اس کا۔ اور اختار من یتہمہ بالقتل، جن پر قتل کی تہمت ہے، جیسے کہ فاسق لوگ یا جوان یا محلے کے جو بڑے لوگ ہیں، صالحی علی محلتی لتحرز من الیمین الکاذبہ، ان میں سے جو فاسق ہیں، جو جوان ہیں اور جو محلے کے نیک لوگ ہیں، انہیں بھی اس میں شامل کرے گا، کیونکہ جو نیک لوگ ہیں نا یہ جھوٹی قسم سے بچیں گے اور یہ زیادہ بچتے ہیں باقی فاسقوں سے، اس لیے ان سے قسم لے گا کہ سچی قسم اٹھائیں گے تو یا اگر انہیں پتہ ہوگا کہ قاتل کون ہے پھر قسم اٹھائیں گے ہی نہیں، جس سے پتہ چل جائے گا کہ قاتل انہیں معلوم ہے اور پھر اس قاتل سے قصاص لیا جائے گا۔
اگر پایا گیا کوئی مقتول محلہ میں نہیں ہے علم لا علم معلوم نہیں ہے کہ کس نے قتل کیا، اس کو قسم لی جائے گی 50 بندوں میں سے، ان میں سے 50 بندوں سے ان میں سے اختیار کرے گا، منتخب کرے گا ان کو ولی، قسم لی جائے گی۔ یہ یحلف استحلف کا یہ مقولہ ہے، قسم کیا لی جائے گی؟ ما قتل نہ ہو، ہم نے اسے قتل بھی نہیں کیا اور نہ ہم اس کو جانتے ہیں، ہم اس کے قاتل کو۔ وَإِذَا حَلَفُوا اگر انہوں نے قسمیں اٹھا لیں تو اہل محلہ پر دیت لازم کر دی جائے گی، یعنی محلہ اہل محلہ پر ہی نہیں، اہل محلہ کے عاقلہ پر، اور یہ دیت 3 سال میں انہوں نے دینی ہوگی، کیونکہ جس نے قتل خطا کیا تو اس کے عاقلہ کتنے عرصے میں دیتے ہیں؟ 3 سال میں۔ تو وہاں تو قاتل معلوم ہوتا ہے، یہاں قاتل معلوم بھی نہیں ہے، ان کا حال قتل میں ان سے کم ہے، تو یہ بھی انہیں بھی 3 سال کی مہلت دی جائے گی، 3 سال میں یہ دیت پوری کریں گے۔ جب انہوں نے قسمیں اٹھا لی تو فیصلہ کر دیا جائے گا اہل محلہ پر دیت کا۔ آگے ولا یقضی علیہ کے لہو ہے، علیہ بالجنایتی، جو میت کا ولی ہے اس سے قسم نہیں لی جائے گی۔ اچھا، یہ جو دیت ان پر لازم کی جائے گی، اس پر دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے خط لکھا اہل خیبر کی طرف کہ یہ قتیل تم میں پایا گیا ایک مقتول تم میں، فمن الذی یخرجہ عنکم، کون سی چیز ہے جو تمہیں اس سے نکالے گی، یعنی مقتول تم میں پایا گیا تو تم پر قصاص لازم ہے، تم قصاص سے کیسے بچ سکتے ہو، کون سی چیزوں میں قصاص سے نکالے گی؟ تو انہوں نے حضور کی طرف لکھا کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا بنی اسرائیل میں، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر حکم نازل کیا تھا کہ اگر فَإِن كُنتَ نَبِيًّا، اگر آپ نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے پوچھئے۔ پھر یہودیوں نے کیا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوا تھا، تو انہوں نے تو پوچھا تھا، وہ مقتول ہو گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ کیا کریں، تو فرمایا ان تذبحوا بقرہ، انہیں کہیں کہ گائے ذبح کریں، تو وہاں ایسے ہوا تھا، تو آپ بھی اللہ اگر نبی ہیں تو اللہ سے پتہ کریں۔ تو حضور علیہ السلام نے خط لکھا ان اللہ تعالی ارانی، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا ہے کہ میں تم میں سے 50 بندوں کو منتخب کروں جو کہ قسمیں اٹھائیں گے باللہ ما قتلنا، ہمیں قاتل بھی نہیں پتا اور ہم اس کا قاتل جانتے بھی نہیں، پھر دیت ادا کرو۔ فر قالوا قد قضیت لنا بالناموس ای بالوحی، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہمارا جو یہ فیصلہ کیا گیا یہ وحی کے مطابق کیا گیا ہے۔ تو شاید یہ اس کے علاوہ کوئی اور واقعہ ہوگا، پھر اس میں تو کہا گیا کہ گائے کو ذبح کریں اور اس کا گوشت مردے کے ساتھ لگائیں، تو بتا دے گا، خود ہی بتائے گا، مردہ زندہ ہو کے بتائے گا کہ کون ہے اس کا قاتل۔ آپ نے سورہ بقرہ پڑھی ہے؟ لی جائے گی۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میت کے ولی سے بھی قسم لی جائے گی۔ احناف کیا کہتے ہیں کہ ولی سے قسم نہیں لی جائے گی اور نہ ہی اس پر جنایت لازم کی جائے گی، اس نے قتل کیا ہے۔ ہماری دلیل رسول اللہ علیہ السلام کا ارشاد البینۃ والمدعی والیمین علی المدعی علیہ لأن قول الواحد لا يثبت بالقصاص واصلہ الشہادۃ، ولی سے قسم بھی نہیں لی جائے گی، اور اگر ولی کہہ دے کہ فلاں بندہ جو ہے نا یہ قاتل ہے، امام شافعی نے فرمایا کہ ولی سے قسم لی جائے گی، قسم محلے والوں سے قسم لینے کے بعد۔ جب اولیاء نے قسمیں اٹھا لیں قضی لہم بالدیۃ ولا یجوز بمجرد الیمین یمینی اہل محلہ، وہ کہتے ہیں محلے والوں کے صرف قسمیں اٹھا لینے سے دیت لازم نہیں ہوگی، بلکہ میت کے ولی بھی قسم اٹھا، اس نے قسم کیا اٹھانی ہے کہ مجھے اس کے قاتل کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو مجھے قاتل چاہیے اس کا۔ تو آگے بھائی ابا واحد منہم حبسا، اگر محلے والوں میں کسی ایک بندے نے قسم اٹھانے سے انکار کر دیا تو حبسا، اس کو قید کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ قسم اٹھا لے، اس وقت تک قید میں رکھیں گے جہاں تک کہ وہ قسم اٹھا لے، کیونکہ قسم اس میں لازم تھی تعظیما لامر الدمی، خون کے معاملہ کی تعظیم کے لیے، عظمت کے لیے، جو ایک بندے کا قتل ہوا ہے اس کی وجہ سے۔ وَإِن لَمْ يَكْمُلْ أَهْلُ الْمَحَلَّةِ كُرِّرَتِ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ، اگر محلے والے جو ہے نا وہ 50 بندے ہی نہ ہوں، محلے والوں سے یہ نہیں ہر ایک سے قسمیں لینی، آگے بتائیں گے کہ محلے کے جو بڑے لوگ ہیں نا، جو وہاں کے سکان جو دائمی پہلے سے نسلوں سے وہاں رہتے آ رہے ہیں، ان لوگوں سے قسمیں لی جائیں گی۔ ان لوگوں سے قسمیں کیوں لی جائیں گی؟ کیونکہ انہیں عام طور پر پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے محلے میں اور کون،
تو کسی کا جو ہے نا وہ قاتل ہے، کوئی کس کے ساتھ دشمنی تھی، کس کو کس پہ شک ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں انہیں معلوم ہوتی ہیں، اس لیے ان سے قسمیں لی جائیں گی۔ تو اگر محلے والے ہیں ہی کم ہیں بندے، تو 50 سے کم ہے تو ان پر قسمیں لوٹا دی جائیں گی، یعنی دوبارہ ان سے جتنے مثلا 30 بندے سے 30 قسمیں لے لیں تو دوبارہ پھر ان سے قسمیں لی جائیں۔ اگر نہ مکمل والے محلہ تو تکرار کیا جائے گا ان پر قسموں کا، یہاں تک کہ پورے ہو جائیں 50 قسمیں۔ یہ کیوں؟ لأن الخمسین واجب بالسنت، کیونکہ 50 کا عدد واجب ہے سنت سے، اس لیے اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ آگے پچھلے کے ترجمہ دیکھ لیں۔ اگر نہ مکمل ہوں اہل محلہ تو لوٹائی جائے گی قسمیں ان پر یہاں تک کہ مکمل ہو جائیں 50 قسمیں۔ قسامت میں بچہ، مجنون، عورت اور غلام نہیں ہوں گے، یعنی ان سے قسمیں نہیں لی جائے گی۔ بچوں سے، مجنونوں سے، عورتوں سے اور غلاموں سے قسمیں نہیں لی جائیں گی۔ بچے اور مجنون سے کیوں نہیں لی جائے گی؟ کیونکہ یہ اہل قول صحیح میں سے نہیں، ان کا قول معتبر نہیں ہے، مہجور ہیں۔ اور کس سے؟ عورت اور غلام سے نہیں لی جائے گی کیونکہ لیس من اہل النصرت، یہ کسی کی ان کاموں میں مدد نہیں کر سکتے، ان کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی۔ نہیں داخل ہوں گے قسامت میں بچہ اور نہ ہی مجنون اور نہ ہی عورت اور نہ ہی غلام۔ آگے اگر کوئی ایسا بندہ فوت ہوا ہو ملا کسی محلے میں جس پر قتل کے کوئی اثرات نہیں ہیں تو نہ تو قسامت ہوگی اور نہ ہی دیت ہوگی اس محلے والوں پر۔ پیچھے کیا پڑا تھا؟ وہ جو مقتول ہے اس پر قتل کے اثرات ہو، قتل کی نشانیاں اس کو موجود ہو، تو یہاں پہ قتل کی کوئی نشانی موجود نہیں ہے تو نہ تو قسامت ہوگی اور نہ ہی دیت، لأنہ لیس بقتیل، کیونکہ یہ بندہ مقتول نہیں ہے، کیونکہ یہ قتل کا یا گلا گھونٹنے کا کوئی نہ کوئی اثر ہو کسی قسم کا تو وہ موجود نہیں ہے، اس لیے پتہ کوئی نہیں۔ اگر پایا گیا وہ میت اس حال میں کہ نہیں ہے اثر اس پر قتل کا تو نہ ہی قسامت ہے اور نہ ہی دیت۔ آگے اسی طرح مسئلہ ہے اگر اس کے منہ سے یا اس کے ناک سے یا اس کی دوبر سے خون آ رہا ہو تو پھر بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ قاتل شمار نہیں ہوگا، کیونکہ ناک سے خون کا نکلنا یہ نکسیر ہو سکتی ہے، دوبر سے خون کا نکلنا کوئی بیماری کی وجہ سے ہو سکتا ہے، منہ سے خون کا نکلنا یہ قے ہو سکتی ہے، سودا ہو سکتا ہے، اس لیے یہ قتل پر دلالت نہیں کرتے۔ اور بھائی خون کی الٹی آگے سے تو یہ جو ہے یہ قتل پر دلالت نہیں کرتی ہیں، اس لیے اس طرح سے خون آیا تو اس سے اس پر بھی قسامت نہیں لی جائے گی۔ اسی طرح اگر وہ خون بہنے والا اس کے ناک سے یا دوبر سے یا منہ سے۔ آگے یا خروجو، اگر کسی کی آنکھوں سے، اگر وہ جو مقتول ہے اس کی آنکھوں سے خون آ رہا ہے یا پھر کانوں سے تو یہ مقتول ہے، فهو قتیل، لأن الظاہر ان یکون هذا من ضرب شدید، کیونکہ ظاہر یہ ہے کہ یہ ضرب شدید سے یہ ہوا ہے، آنکھوں سے خون نکل رہا ہے، یہ کانوں سے تو بہت زیادہ مارنے کی وجہ سے ہے، اس لیے مقتول ہوگا۔ آگے اگر کوئی مقتول کسی سواری پر تھا اور کوئی بندہ اس سواری کو ہانک رہا ہے تو قسمیں صرف اس بندے سے لی جائیں گی، دیت اس بندے پر ہوگی اور اہل محلہ پر دیت نہیں ہوگی۔ اگر کسی مقتول کسی کی سواری پر ہے، جس کی سواری پر ہے تو دیت اس سے لی جائے گی، محلے والوں سے نہیں۔ والوں پر تو نہیں ہوگا، اسی پر دیت ہوگی، کیونکہ لکھا ہوا ہے میں، کیونکہ قتیل اس کے قبضے میں ہے اور یہ اہل محلہ سے زیادہ خاص ہے، جس طرح کہ اس کسی کے گھر میں پایا جائے تو گھر والے قسمیں لیتے۔ اگر پایا جائے مقتول کسی سواری پر، ایسی سواری کے چلا رہا ہے جس کو آدمی، بس دیت اس آدمی کے عاقلہ پر ہے، نہ کہ محلے والوں پر۔ آگے اگر مقتول کسی انسان کے گھر میں پایا گیا تو قسامت اس پر ہے اور دیت اس کے عاقلہ پر لازم ہوگی، کیونکہ گھر اس کے قبضے میں ہے تو مقتول اس کے قبضے میں، اس لیے قسامت قسمیں اس سے لی جائیں گی، اور یہ پھر قسمیں اگر اس نے اٹھا لی تو یہ دیت ادا کرے گا۔
قسمیں اٹھانے میں سکان شریک نہیں ہوں گے ملاک کے ساتھ. امام اعظم فرماتے ہیں ملاک جو کہ وہ لوگ جو نسلوں سے یہاں آباد ہیں، جنہوں نے جب یہ شہر آباد کیا تھا نا، اس وقت سے جو لوگ اس شہر میں ہیں نا، جنہوں نے شہر کو آباد کیا، جو یہاں پہ رہتے ہیں دائمی، تو ان لوگوں ان میں سے 50 بندے لیے جائیں گے. اور یہ جو کرائے شاہ پر رہ رہے ہیں، ان سے نہیں لی جائیں گی، کیونکہ جو پرانے پاپی ہوتے ہیں نا، جو رہتے ہیں نسلوں سے، ان کے محلوں میں مختلف جگہ پہ شہروں میں ان کی حکومت ہوتی ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے اس طرح کے معاملات کا، اس لیے ان سے قسمیں لی جائیں گی. لیکن اگر کسی ایسا رواج بدل جائے، مثال کے طور پر اب یہاں پہ جو ہے نا، وہ جو جہاں پہ اس طرح کی ڈکیتیاں ہوتی ہیں اس طرح کے، تو افغانیوں کو پکڑتے ہیں، کیونکہ ان کے کارڈ شارٹ بنے کہ انہیں پرواہ کوئی نام میں کوئی پکڑ سکتا ہے، نہ کسی کو خبر ہے، تو اس لیے انہیں کو پکڑا جاتا ہے. کبھی ایسا ہو بھی سکتا ہے اس کے خلاف بھی. ویل الخطہ دون المشترین، یہ ان لوگوں پر لازم ہے قسمیں جو کہ پکے وہاں رہنے والے ہیں، نہ کہ زمینیں خریدنے والے. اہل خطہ زمین کے درآں فرود آیند و پیش ازاں کسے فرود نہ یامدہ باشد، جو سب سے پہلے اس شہر میں آئے تھے نا، جن سے پہلے کوئی یہ شہر آباد نہیں تھا، ان لوگوں سے، انہیں کہتے ہیں اہل الخطہ، ان سے قسمیں لی جائیں گی. نئی زمینیں خریدنے والوں سے قسمیں نہیں لی جائیں گی. آگے ولو باقی منہم، اگرچہ ان میں سے ایک ہی کیوں نہ رہ گیا اس شہر میں، قسمیں ساری اس سے لی جائیں گی. وَإِنْ وُجِدَ الْقَتْلُ فِي سَفِينَةٍ فَالْقَسَامَةُ عَلَىٰ مَنْ فِيهَا مِنَ الرُّكَّابِ وَالْمَلَّاحِينَ، اگر کوئی مقتول کسی کشتی میں پایا جائے تو قسمیں لی جائیں گی ان سے جو اس کا کشتی کے اندر سوار ہے، اور جو ملاح ہے ان سے قسمیں لی جائے گی. اگر مقتول کسی مسجد میں پایا جائے، محلے کی مسجد میں، تو قسامت اس محلے والوں یا اس مسجد والوں پر لازم ہوگی. لأن التدبیر فیہ الیہم، کیونکہ یہ قتل کی تدبیر جو ہے، اس کا کیسے بندہ قتل ہوا یہ انہیں پتہ ہوتا ہے اس طرح کے لوگوں کو. اگر بندہ پایا گیا فی الجامع و الشعر الاعظم فلا قسامۃ فیہ، بڑی جامع مسجد میں کوئی بندہ پایا گیا ہے مقتول، یا شعر اعظم بڑی سڑک پر، جی ٹی روڈ پہ بندہ مارا گیا ہے، تو وہاں قسامت نہیں ہوگی. تو کیا پھر یہ بندہ ضائع ہو جائے گا؟ نہیں جی، ضائع نہیں ہوگا، بلکہ اس کا قسامت کا مقصد کیا تھا؟ کسی بندے پر جو تہمت آ رہی ہے اس قتل کی، اس کو تہمت سے دور کرنا، اس کا خون ضائع نہیں ہوگا، بلکہ حکومت دے گی. ودیت والا بیت المال اس کی دیت ادا کرے گا. اگر کوئی صحرا میں بندہ پایا جائے تو، اور اس کے قریب کوئی عمارت بھی نہ ہو، تو فہو حدر، اس کا جو دیت ہے وہ ضائع ہے، اس کا خون ضائع ہے، اسے کچھ بھی نہیں ملے گا. اس کے مقتولوں کو کہاں پر پڑا وہ بندہ ملا؟ صحرا میں. تو اس کے قریب کوئی آبادی وہاں پہ نہیں ہے، تو وہ حد، اس کا خون ضائع ہے. آگے بین وجدہ بین قریتین، اگر دو دیہاتوں کے درمیان کوئی پایا گیا مقتول، تو ان میں سے جو قریبی دیہات ہے نا، اس دیہات والوں پر قسامت ہوگی اور دیت ان سے لی جائے گی. اور اگر فرات کے درمیان پایا گیا اور اس کے اوپر سے پانی گزر رہا ہے، تو وہ حدر، یہ ضائع ہے. اگر کسی نہر یا دریا کے کنارے پایا گیا، تو اس نہر اور دریا کے جو قریبی بستی ہے ان پر قسامت لازم ہوگی. کیونکہ وہ وہاں سے پانی شانی بھرتے ہیں، اپنے جانوروں کو وہاں پانی پلانے آتے ہیں، اس لیے ان سے لی جائے گی. یہ حاشیہ نمبر آگے لکھا ہوا ہے 14 پہ. تو وَإِنِ ادَّعَى الْوَلِيُّ عَلَىٰ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ بِأَنَّهُ، اگر ولی نے اہل محلہ میں کسی ایک کو متعین کر دیا کہ یہ بندہ جو ہے نا، اسے پتہ ہے، تو ساری قسمیں اس سے لی جائیں، تو قسامت باقیوں سے ساقط نہیں ہوگی، بلکہ 50 بندے پورے کرنے پڑیں گے جن سے قسم لی جائے گی. وَإِنِ ادَّعَى عَلَىٰ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ سَقَطَتْ عَنْهُمْ، اگر میت کے ولی نے یہ جو اس محلے والے ان کے باہر سے، ان کے علاوہ کسی اور بندے کو متعین کر دیا کہ وہ قاتل ہے، تو محلے والوں سے یہ قسمیں بھی ساقط ہو جائیں گی. دیت تو ساقط ہوگی، قسمیں بھی ان سے ساقط ہو جائیں گی. کیونکہ یہ حکم اہل محلہ پر لازم نہیں ہوتا، کیونکہ ولی نے خود کسی اور بندے کو ملزم قرار دے دیا. ان کان المستحلف قتلہ فلان، اگر جس سے قسم اٹھائی گئی ہے وہ یوں کہے، اور قسم اٹھانے والا یوں کہے گا قاتلہ فلان، اس کو فلاں بندے نے قتل کیا ہے، اللہ کی قسم، استحلف باللہ، میں اللہ کی قسم اٹھاتا